السلام علیکم اسٹوڈینٹس. وعلیکم السلام. آج ہم نظم پڑھیں گے. ہم کلاس نظم میں نظم حمد لکھی ہے مولانا الطاف سینحالی نے. مولانا الطاف سینحالی ان کی میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ وہ 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. 9th کلاس میں جو MCQs آتے ہیں اس میں شاعر کا تعارف اس میں سے لازمی کوشچن آتے ہیں, MCQs آتے ہیں. اب جو ہمارا اسمارٹ سلیبس کر دیا گیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ شاعر کے تعارف میں سے کچھ نہیں آئے گا, لیکن شاعر کا تعارف میں اس لیے پڑھاتی ہوں کہ ابھی فی الحال آپ کا اسمارٹ سلیبس ہے 9th کلاس میں نہیں آئے گا, لیکن آگے اگر آپ نے کہیں جو ہے نا وہ ٹیسٹ دینا ہے, کسی آرمی میں جانا ہے وہاں ٹیسٹ دینا ہے, آپ نے جو ہے نا وہ FSC کے بعد آپ نے ٹیسٹ دینا جہاں پر اردو پورشن شامل ہوگا. جس ٹیسٹ کے اندر کسی بھی جاب کے لیے یا گیٹ کا آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جہاں پر اردو پورشن شامل ہے وہاں پر یہ کوشچن لازمی آتے ہیں کہ اس نظم کا یا اس کتاب کا شاعر کون ہے, وہ کب پیدا ہوا, اور ان کتابوں کے یا مصنف کون ہے, یا ان مصنفین کی یہ کتابیں کون سی ہیں, یا ان کی کسی جو ہے نا خطاب کے بارے میں آ جاتا ہے کہ شمس العلماء کس جو ہے نا کس کا خطاب ہے. نیچے 4 آپشن آ جائیں گے کہ ان میں سے ان شاعروں میں سے کسی ایک کا خطاب ہے. اس لیے تعارف پڑھنا انتہائی ضروری ہے. صفحہ نمبر ادھر میں نے ڈبل اس وجہ سے لکھا ہے کہ کچھ کتابوں پہ صفحہ نمبر 98 اور 99 ہے اور کچھ کے اوپر 105 سے 106 ہے. تو پہلے ہم تعارف پڑھ لیتے ہیں. خواجہ الطاف سینحالی یا مولانا الطاف سینحالی, دونوں ان الفاظ سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ اوپر مولانا الطاف سینحالی ہے, نیچے خواجہ الطاف سینحالی. میں نے خود یہ دونوں لفظ الگ الگ لکھے ہیں, یہ عزت کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو چاہے مولانا لکھا ہے چاہے خواجہ لکھا ہے, آپ نے اس کو غلطی نہیں سمجھنا. جی 1837 میں پیدا ہوئے خواجہ الطاف سینحالی اور 1914 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. میں بار بار جو ہے نا لائف سپین جو ہے زندگی کا جو عرصہ ہے اسے ڈسکس اس وجہ سے مصنف یا شاعر کا کرتی ہوں کہ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کن تغیرات سے گزرا ہے, زندگی کے کن نشیب و فراز سے عروج و زوال سے گزرا ہے, وہی انسان کی ذہنی پختگی کا باعث بنتے ہیں. اب 1837 میں جب پیدا ہوئے ہوں گے الطاف سینحالی تو اس وقت قبضہ برصغیر پر کس کا تھا, انگریز کا قبضہ تھا. یعنی اس دور میں آنکھ کھولی جہاں پر اپنی مرضی سے جو عوام کو جو سہولیات حکومت دیتی ہے, اپنی جمہوری حکومت دیتی ہے, وہ سہولیات حاصل نہیں تھی بلکہ یہ دوسری قوم کا قبضہ تھا. اور 1914 میں ڈیتھ ہوئی. اس سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے وہ سارا دور دیکھا کہ کیسے مسلمانوں کی پہلے حکومت تھی بہادر شاہ ظفر کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ. 1856-57 میں جو ہے نا وہ کیا ظلم کیے گئے. بعد میں جو مکمل طور پر جب انگریزوں کی حکومت آ گئی تو سر سید احمد خان کی جو تحریک تھی کہ ہمارے مسلمان پڑھیں لکھیں اور پھر اپنی جو ہے نا وہ غالب حکمران جو ہے ان سے مقابلہ کریں. یہ میں ذکر اس لیے سر سید احمد خان کا کر رہی ہوں کہ خواجہ الطاف سینحالی ان کے دوست تھے, ان کے کہنے پہ انہوں نے کتابیں لکھی. ان کی زندگی کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. سر سید احمد خان کی زندگی پر ایک تفصیلاً کتاب لکھی جس سے ہمیں ان کے بڑی نزدیک سے ان کے حالات کا پتہ چلتا ہے. تو جی خواجہ الطاف سینحالی پانی پت میں پیدا ہوئے. MCQs میں آپ کو آ سکتا ہے کہ کہاں پیدا ہوئے, پانی پت میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا جو غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آئے اور پھر یہیں کا ہو رہا. کون یہیں کا ہو رہا؟ ان کا خاندان یہیں کا ہو رہا, یہیں پر آ کر بس گیا. ان کے والد خواجہ عزت بخش نے انتہائی اسرت اور تنگ دستی سے مراد ہے غربت میں زندگی گزاری. حالی ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. بڑے بھائی اور بہن نے حالی کی پرورش کی. 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی. یعنی انہیں پڑھنے کا شوق تھا, ابھی انہوں نے پڑھنا تھا, لیکن چونکہ وہ عام رواج تھا 14-15 سال کی عمر میں شادی ہو جایا کرتی تھی, ان کی بھی 17 سال کی عمر میں شادی ہو گئی. علم کے شوق میں یہ بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی چلے گئے اور وہاں 1.5 سال معروف عالم اور باز
मौलवी नवाज़िश अली के मदरसे में ज़ेर तालीम रहे। उस वक्त बेटा बाकायदा स्कूल नहीं हुआ करते थे, मैं आपको पहले भी बताया, मजहबी तालीम दी जाती थी, दुनियावी तालीम के लिए स्कूल अभी राइज नहीं थे हुए। तो मदरसे में ज़ेर तालीम रहे 1856 में। 1856 आपको पता है कौन सा दौर था? जब मुसलमानों को बाकायदा अंग्रेज़ों की तरफ से बाकायदा हार हो गई, अंग्रेज़ गालिब हो गए। जी बेटा पानी पिए आप। 1856 का वो दौर था। 1856 में हिसार कलेक्ट्री में मुलाजम हो गए। हिसार कलेक्ट्री क्या है? हिसार क्या होता है? किसी भी चीज़ को दायरे में लेना, उसे कहते हैं हिसार। जैसे ये कमरा है, ये 4 दीवारी बनी हुई है, इस 4 दीवारी ने आपको बाहर मौसम के तगय्युरात से बचाने के लिए हमें हिसार में लिया हुआ है, ठीक है। हिसार कलेक्ट्री होता है एक बंदोबस्त का शोबा। जैसे आज हमारी पुलिस जो है ना वो सारे पूरे ज़िले की जो है ना वो इंतज़ामिया जो है ना वो संभाल रही है ज़िले को, उस वक्त ये कलेक्टर का अहदा, कलेक्टर के साथ उसका सारा जो शोबा है, उसके जो मातहत हैं, उनको हिसार कलेक्ट्री कहते थे। कहते हैं हिसार कलेक्ट्री में मुलाजम हो गए, मगर 1857 की जंग आज़ादी के बायस इन्हें वापस आना पड़ा। कितनी देर जॉब की गवर्नमेंट की? सिर्फ 1 साल। 1857 के बाद नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता जो है ना वो क्या है, उसके ऊपर एक मद लगी हुई है। किसे क्यों लगती है ये मद शेफ्ता लफ्ज़ के ऊपर? लफ्ज़ शेफ्ता है, इसके ऊपर ये क्यों लगी हुई है मद? तखल्लुस के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे यहाँ पर मौलाना अल्ताफ से नहाली है, तो इसके ऊपर ये मद क्यों है? ये उनका तखल्लुस है। हाजा अल्ताफ से नहाली है, तो ये मद इसके ऊपर है कि ये उनका तखल्लुस है। तो यहाँ पर ये जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता कि वो उनका तखल्लुस, शायर थे। शायर हमेशा, अब मैं और आप जो है ना बेहतरीन शायर नहीं है। रीज़न क्या है कि हमें वो माहौल मुयस्सर ही नहीं आया कि हमारे घरों में जो है ना वो शायर मौजूद होते हैं, हमारी फैमिली में होते हैं। यहाँ हमें हमारी मीटिंग्स ऐसे शायरों से होती जो अच्छी शायरी पढ़ने वाले होते हैं, अच्छी शायरी सुनाने वाले होते, तो उनसे मुलाकात करके, उनसे बातचीत करके हमारे अंदर भी ये शौक़ पैदा होता। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम जो है ना वो अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को, हमारे पास लैपटॉप मौजूद होता है, हमारे पास मोबाइल मौजूद होता है, गेम्स होती हैं बच्चों के, वो एक दूसरे को देखते हैं। जो माहौल इंसान देखता है उसी के मुताबिक पलता बढ़ता है। वो दौर जो है ना वो इल्म का दौर था, इल्म सीखने का दौर था, इल्म का ये भी दौर है। मगर उस वक्त जो है ना वो ना मुशायरे हुआ करते थे। लोगों की जो तफरीह थी वो ये थी इल्मी लिहाज से कि वो मुशायरों में जाते थे, शायरों से बातचीत होती थी, उनकी ज़िंदगी से मुतासर होते थे और वो भी शायरी भी करना शुरू कर देते थे। यहाँ पर भी वो किन से मुलाकात होती है? नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के मुसाहब और उनके बच्चों के अतालीक रहे। मुसाहब क्या होता है? बादशाह के जो मुसाहब होते हैं वो उनके दोस्त होते हैं, उनके साथ मशवरा देने वाले, उनको जो है ना वो इंतज़ाम में मशवरा देने वाले होते हैं। अतालीक क्या होता है? ऐसा उस्ताद, अतालीक होता है उस्ताद, और ऐसा उस्ताद जो बच्चों को मुकम्मल इल्म प्रोवाइड करे। ऐसा उस्ताद जो तमाम किताबें उन्हें पढ़ाए, जो तमाम, उनके पास तो इस तरह की जो है ना वो सिलेबस की किताबें भी नहीं हुआ करती थी। जिसने नावल लिखा वो नावल की किताब, जिसने शायरी की वो शायरी की किताब, ये वाली चीज़ें उस वक्त मौजूद थी। हमारी तरह प्रिंटिंग प्रेस में ये ढेरों ढेर जो है ना लाखों की तादाद में किताबें नहीं थी छपती उस वक्त कि पूरी की पूरी क्लास बैठी और सबके पास एक ही किताब है। ये वाला माहौल उस वक्त नहीं था, इसलिए अतालीक होते थे कि जिसके पास जो इल्म है वो, जिन बच्चों का उस्ताद मुकर्रर हुआ है, चाहे 2 साल में, 7 साल में, 10 साल में, 18 साल में, वो उनको अपना तमाम इल्म जो है ना उनको और ट्रांसफ़र करता, उनको इस काबिल बनाता कि वो उस उस्ताद अतालीक से भी बेहतरीन जो है ना वो उस्ताद बन सके, उनसे भी अच्छे जो है ना वो इल्म हासिल करने वाले बन सके। लफ्ज़ अतालीक की समझ आई? इसी ज़माने में उन्होंने शायरी में मिर्ज़ा गालिब की शागिर्दी इख्तियार की। अब मिर्ज़ा गालिब कौन है? खुद उस्ताद शायर है। उस वक्त के जितने शायर थे उसमें मिर्ज़ा गालिब खुद कहते हैं ना
کہ جو ہے نا میر تقی میر کے بارے میں کہتے ہیں شاعر اس وقت بہت زیادہ تھے، بڑی تعداد تھی شاعروں میں، وہ دور ہی شاعری کا تھا، لکھنوی دبستان اور دہلوی دبستان کا دور تھا، لیکن غالب اپنے آپ کو استاد مانتے تھے اور اپنے علاوہ وہ صرف میر تقی میر کو استاد مانتے تھے، اتنے بڑے جو ہے نا استاد شاعر تھے غالب۔ اور ان کے شاگرد کون ہیں؟ مولانا الطاف حسین حالی، اور ایک عرصہ ان کے شاگرد رہے۔ اتنے بڑے استاد کا جو شاگرد ہوگا کیا وہ ایک نکما شاعر ہوگا؟ وہ ایک اچھا شاعر بننے کی کوشش کرے گا، اور وہی بات ثابت ہوئی کہ ایک طرف مرزا غالب کے جو ہے نا وہ شاگرد تھے الطاف حسین حالی، اس لیے وہ ایک اچھے استاد بنے، دوسری طرف ان کی جب ملاقات ہوئی سر سید احمد خان کے ساتھ، سر سید احمد خان نے کہا کہ کتابیں لکھیں، ان کے ایما پر، ان کے کہنے پر جب کتابیں لکھی تو پھر مولانا الطاف حسین حالی ایک بہترین مصنف بنے۔ غالب کی شاگردی میں کیا بنے؟ شاعر، اچھے شاعر بنے، اور سر سید احمد خان کی یہ دوستی میں، ان کے ساتھ دوستی تھی، ان کے وہ شاگرد نہیں تھے، ان کی دوستی میں کیا بنے؟ اچھے مصنف بنے۔ انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی، گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول۔ یہ جو اینگلو عربک اسکول ہے، اینگلو سے مراد ہے جہاں انگلش اور عربی پڑھائی جاتی ہے، یہ آئیڈیا سر سید احمد خان کا تھا۔ انہوں نے جب محمدن ایجوکیشنل اسکول اور کالج جب انہوں نے شروع کیے تو وہاں پر وہ اسلامی اور انگریزی دونوں زبانوں میں یا دونوں علم جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی۔ 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ شمس العلماء کا خطاب کس سے ملا کرتا تھا؟ انگریز کی طرف سے۔ اس وقت حکمران کون تھا؟ انگریز تھا، اور جو ملک کے بہترین استاد تھے ان کو شمس العلماء کا استاد دیا جاتا تھا۔ شمس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شمس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سورج ہوتا ہے شمس کا مطلب۔ شمس کا مطلب کیا ہے؟ سورج، یعنی استادوں کا استاد، اس خطاب کا یہ مطلب تھا شمس العلماء کا۔ علامہ اقبال نے شمس العلماء کا خطاب کس کو دے دیا تھا؟ علامہ اقبال کو بھی دیا گیا تھا نا، انہوں نے اپنے استاد مولوی میر حسن کو دے دیا تھا کہ میرے جو استاد تھے شمس العلماء کا خطاب انہیں ملنا چاہیے۔ مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ شاعر میں نے آپ کو بتا دیا کہ غالب کی شاگردی کی وجہ سے ہم شاعر بنے، سر سید احمد خان کی دوستی کی وجہ سے اہم نثر نگار مصنف بنے، اور تنقید نگار کیسے بنے؟ تنقید نگار ہوتا ہے کہ یہ بتانا، یہ جیسے یہ میری رائٹنگ ہے، یہاں پر کوئی بچہ کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے کہ یہ میم آپ نے یہاں یہ غلطی کی ہے، یہ یہاں پر یہ غلطی کی ہے، یہاں پر آپ کی لکھائی ٹھیک ہے، یہاں پر لکھائی ٹھیک نہیں ہے، یعنی مثبت پہلو بھی بیان کرنے اور منفی پہلو بھی بیان کرنے۔ تنقید کا یہ مطلب کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا۔ تو جب کھرے اور کھوٹے کی تنقید نگار سے مراد ہے کہ جب وہ مختلف شاعروں سے ملتے تھے، مختلف مصنفین سے، نثر نگاروں سے ملتے، پھر اس پہ انہوں نے کتابیں لکھی کہ کس شاعر کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، کیسا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے تنقید کرنا۔ 1857 سے قبل کیا ہے؟ پہلے انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی، مگر بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر بدل دیا، بالکل بدل دیا۔ انجمن پنجاب کی تحریک ہی یہی تھی کہ مختلف ٹاپک دیے جاتے تھے انجمن پنجاب میں کہ ان ٹاپک پہ شاعر شاعری کر کے لائیں اور نثر نگار نثر لکھ کر لائیں۔ انجمن پنجاب کی تحریک گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت، بک ڈپو سے مراد ہے جہاں پر کتابیں لکھی اور لکھائی جاتی، پبلش کی جاتی ہیں، کی ملازمت سر سید احمد خان سے وابستگی یعنی ان سے دوستی، ان کے نئے خیالات کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا حالی کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی، لفظ ملی کا کیا مطلب ہوا؟ اخلاقی کی ہمیں سمجھ آئی، اصلاحی کی سمجھ آئی، ملی سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ قومی، شاباش، ملت، لفظ ہے ملت، ملت سے کیا لفظ ہے؟ ملی، جی۔ اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری، یعنی ان کی جو شاعری تھی وہ اخلاق کو سنوارنے کے لیے،
قوم کی اصلاح کرنے کے لیے، ملی سے مراد ہے ملت کو ایک مقصد کی طرف لے کر جانے کے لیے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہیں جدید شاعری، تنقید نگاری اور سوانح نگاری، سوانح نگاری کیا ہوتا ہے؟ سوانح نگاری کیا ہے؟ کسی کے حیات پہ لکھنا، کسی کی زندگی پہ لکھنا، اسے کہتے ہیں سوانح عمری بھی کہتے ہیں۔ کسی کی زندگی کے بارے میں ڈیٹیل سے ایک کتاب لکھنا، اپنے بارے میں جو لکھی جاتی ہے نا کتاب، اپنی زندگی، اسے کہتے ہیں آپ بیتی، اور کسی کی زندگی کے بارے میں جو لکھی جاتی ہے وہ ہے سوانح عمری۔ یہ یہاں پر ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ یہاں پر جو میں نے لکھا ہوا جی۔ انہیں جدید شاعری، تنقید نگاری اور سوانح نگاری میں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ مولانا حالی نے نثر اور نظم میں کئی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ ان کی اہم کتابوں کے نام ہیں دیوان حالی، دیوان سے کیا مراد ہے؟ مجموعہ، ان کی جو شاعری کا مجموعہ ہے وہ ہے دیوان حالی۔ مسدس حالی، مسدس حالی سے مراد ہے کہ ان کی ایک کتاب، ان کی ایک نظم ہے، طویل نظم، مد و جزر اسلام، مد و جزر اسلام کو ہی مسدس حالی کہتے ہیں۔ پھر آگے مقدمہ شعر و شاعری، یہ تنقید ہے، مقدمہ شعر و شاعری کہ شعر و شاعری جو ہے نا وہ کیسے، کس شاعر نے کیسے کی، تنقید۔ یادگار غالب، یہ سوانح عمری ہے۔ غالب کی جو یادگار ہے، غالب کی جو زندگی کی باتیں جو ان کے شاگرد کو پتا ہے، جیسے اب میں کھڑی ہوں، اب میں پڑھا رہی ہوں، آپ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ٹیچر کتنا اچھا پڑھا رہی ہے اور کتنا غلط پڑھا رہی ہے، اسے کون سے پوائنٹ زیادہ ڈسکس کرنے چاہیے تھے تاکہ ہمیں بورڈ کی تیاری کے لحاظ سے ہمیں جو ہے نا وہ اندازہ ہوتا۔ تو یادگار غالب، غالب کی زندگی پر لکھی ہوئی کتاب، حیات سعدی، سعدی شیرازی کی زندگی پر لکھی ہوئی کتاب۔ سعدی شیرازی کون تھے بھائی؟ شیخ سعدی تھے، شاباش۔ کون تھے وہ؟ کس زبان کے جو ہے نا وہ کس زبان میں لکھتے تھے؟ فارسی زبان میں۔ اس وقت فارسی قومی زبان تھی برصغیر میں۔ مسلمانوں کی جب تک 1000 سال تک حکومت رہی تو قومی زبان کیا تھی؟ فارسی تھی، اردو تو بعد میں آئی۔ تو اس وجہ سے حیات سعدی کی زندگی پر انہوں نے کتاب لکھی۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کی زندگی پر کون سی کتاب لکھی؟ حیات جاوید۔ جاوید سے مراد ہے ہمیشہ رہنے والی۔ تو حیات جاوید سے مراد ہے کہ سر سید احمد خان نے اس قوم پر، برصغیر کی قوم پر یہ جو احسان کیا تھا نا کہ لڑنے جھگڑنے کی بجائے تعلیم حاصل کرو، اور ایک اپنی پوری ٹیم تیار کی تھی، پورے برصغیر سے اپنے دوستوں کی ٹیم تیار کی تھی کہ جنہوں نے نئی نسل کو تعلیم کی طرف لے کر آئے تھے، ان کی زندگی پر لکھی ہوئی کتاب کا کیا نام ہے؟ حیات جاوید جی۔ یہاں تک تو ہو گیا مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف، تاکہ جب آپ تشریح کریں تو تشریح میں ان کے بارے میں اور کچھ نہیں تو تھوڑا سا 2 سے 3 لائنیں جو ہے نا وہ مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں لکھ سکیں گے۔ یہ لکھ سکیں گے کہ انہوں نے اخلاقی، اصلاحی اور ملی موضوعات پر شاعری کی، یہ لکھ سکیں گے جی۔ آگے ہم چلتے ہیں جو ہے نا وہ تشریح کی طرف۔ پہلا شعر ہے ہمارا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ حمد کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھے ہوئے اشعار کیا کہلاتے ہیں؟ حمد کہلاتے ہیں۔ تو پہلا شعر ہے قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا۔ یہاں پر میں نے تھوڑا سا طریقہ کار لکھا ہے کہ آپ نے جب تشریح کرنی ہے، پیپر میں ٹائم کم ہونا ہے، 2.5 سے 3 گھنٹے آپ کے پاس ہونے ہیں، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹائم ڈیوائڈ کیا ہوگا کہ کس کویسچن کو میں نے کتنا ٹائم دینا ہے، اس کی پریکٹس کلاس میں ہوگی تو وہاں پر آپ ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ لکھ سکیں گے جی۔ پہلے ہمارا شعر، آپ نے ضروری نہیں کہ بورڈ میں آپ شعر لکھیں، صرف حوالہ دے دیں۔ کویسچن نمبر کون سا کویسچن نمبر ہوگا تشریح اشعار کا؟ پہلا تو ایم سی کیوز کا ہو گیا، دوسرا سوال نمبر 2 اور جز نمبر 1، جس اگر پہلا شعر ہے تو وہ جز نمبر 1، اگر دوسرا شعر ہے تو وہ 2، ٹھیک ہے جی۔ وہ لکھ کے شعر لکھنا کوئی ضروری نہیں وہاں پر۔ پھر آگے آپ نے لکھنا ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں کون سی 2 چیزیں آئیں گی؟ نظم کا نام، نظم کا کیا نام ہے؟ شاعر کا کیا نام ہے؟ حسین حالی۔ پھر اس کے بعد آ جائے گا حل لغت۔
जैसे पैराग्राफ की तशरीह में आपके पास वर्ड्स अंडरलाइन होंगे, यहाँ पर कोई वर्ड्स अंडरलाइन नहीं होंगे। ये आपने अपनी मर्जी से लिखने हैं, इसलिए वो उस लफ्ज़ का मानी नहीं लिखना जो आपको नहीं आता होगा। पहले तो तैयारी करनी है, आपको तमाम अल्फाज के मानी आते हों। फिर उसके बाद अपनी मर्जी से 2 से 4, यहाँ मैंने 6 लिखे हैं, आपने जो है ना वो 4 मिनिमम आपने 4 जो है ना वो वहाँ पर अल्फाज लिखने हैं हल्ले लुगत के लिए। कब्जा, कब्जा से मुराद है काबू, अख्तियार, नाफरमान, हुक्म ना मानने वाला, हमद अल्लाह की तारीफ, सिवा, इलावा, हमद सलाह, हमद कहने वाला, बंदा, इंसान, आदमी। ये आपने अपनी मर्जी से इसमें से 4 पहले मिसरे में से 2 अल्फाज, दूसरे मिसरे में से 2 अल्फाज चूज करके आपने जहाँ 4 लिख लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने मफ़हूम लिखना है। इस शेर का मफ़हूम क्या है, अपने अल्फाज में सिर्फ इस शेर का मानी बयान कर देना है, और वो होनी चाहिए सिर्फ 2 लाइनें, 2 नहीं तो 3 लाइनें हो जाए। ये 2 मिसरे है ना, मफ़हूम भी सिर्फ 3 लाइनों का हो, 3 से 4 लाइनें आपके ना बने, वरना वो तशरीह हो जाएगी। कितनी लाइनें हो मफ़हूम की? 3। सिर्फ 3 लाइनों में मफ़हूम बयान करें। उसके बाद आप तशरीह की तरफ आए, तशरीह डिटेल में करें। तशरीह पूरे 1-1.5 सफ़े की तशरीह आपकी होनी चाहिए। अभी मैं इसमें तशरीह कल मैं आपको करवाऊंगी, अभी सिर्फ जो है ना वो अज़ाफ़ी अशार आपको भी याद करने के लिए दे देती हूँ। पहला शेर जो है वो क्या है, उफ के पार भी तू और इस तरफ भी तू, निज़ामे गर्दिशे लैलो निहार तेरे मोती। दूसरा शेर यहाँ पर क्या है, अफलाको अर्ज सब तेरे फरमा पजीर हैं, हाकिम है तू जहाँ के नशेबो फराजगा। ये वो अशार मैंने आपको इसलिए यहाँ पर याद करने के लिए दिया, अपनी तशरीह हम कल करेंगे। सिर्फ आपको ये इसका जो है ना जायका समझाया है कि तशरीह करनी कैसे है। 2 अशार इस वजह से कह दिए याद करने के लिए कि अभी क्लास में किए हुए याद अशार ही आप बोर्ड में लिख सकेंगे। सिर्फ बड़े अशार आप कभी भी बोर्ड में लिखने के काबिल नहीं होते, इसलिए अशार को ज़ुबानी याद करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।